کہ ایک عالم دین جو عالم دین بھی ہے، قاری بھی ہے اور علاقے کے ایک معتبر شخص بھی ہے، ایک پولیس والے نے روڈ کے اوپر ان کو روکا، ان کا گریبان پکڑا، ان کے ساتھ گالم گلوچ کی۔ مولانا صاحب موٹر سائیکل کے اوپر کسی جگہ کسی محفل میں جا رہے تھے تو راستے میں پولیس کھڑی تھی۔ ایک پولیس کا جوان ہے جس نے قاری صاحب کے گریبان میں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ قاری صاحب کو کہہ رہا ہے کہ چل بیٹھ ڈالے میں تیرے اوپر پرچہ دیتا ہوں۔ وہ شخصیت جو علاقے کی ایک عزت دار شخصیت ہے، اس کو اس طرح گریبان سے پکڑنا، گالم گلوچ کرنا، یہ ایک ہتک امیز رویہ ہے۔ یعنی اب یہ جوان کہہ رہا ہے کہ چلو بیٹھ ڈالے میں تیرے اوپر پرچہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کے اوپر نہ کوئی پہلے ایف آئی آر ہے، نہ یہ کسی کیس میں مطلوب ہیں۔ اب اس میں مولانا صاحب نے کیا کیا ہے، جس چیز کا برا اس جوان نے محسوس کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مقامی ایم پی اے کا فون آتا ہے ایس ایچ او کو اور فوراً وہ مولانا صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسین بخاری۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک واقعہ جو جلال پور پیر والا سے سامنے آیا ہے کہ ایک عالم دین جو عالم دین بھی ہے، قاری بھی ہے اور علاقے کے ایک معتبر شخص بھی ہے، یعنی انتہائی شریف شخص ہے، قاری ممتاز احمد صاحب۔ یعنی یہ ایک جلال پور پیر والا اچ شریف، وہاں پہ ان مولانا صاحب کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو بے حد عزت دی جاتی ہے۔ ایک پولیس والے نے روڈ کے اوپر ان کو روکا، ان کا گریبان پکڑا، ان کے ساتھ گالم گلوچ کی۔ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین، مولانا صاحب موٹر سائیکل کے اوپر کسی جگہ کسی محفل میں جا رہے تھے تو راستے میں پولیس کھڑی تھی۔ پولیس نے روکا، روکنے کے بعد کیا معاملات ہوئے یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ایک پولیس کا جوان ہے جس نے قاری صاحب کے گریبان میں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ قاری صاحب کو کہہ رہا ہے کہ چل بیٹھ ڈالے میں تیرے اوپر پرچہ دیتا ہوں۔ یعنی اس جوان کی جو انتہائی، جس کا رویہ انتہائی ہتک امیز ہے، وہ شخصیت جو علاقے کی ایک عزت دار شخصیت ہے، اس کو اس طرح گریبان سے پکڑنا، گالم گلوچ کرنا، یہ ایک ہتک امیز رویہ ہے۔ یعنی اب یہ جوان کہہ رہا ہے کہ چلو بیٹھ ڈالے میں تیرے اوپر پرچہ دیتا ہوں۔ یعنی یہ اس پولیس کے جوان کے یہ الفاظ ہیں کہ میں تیرے اوپر تھانے چل کے پرچہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کے اوپر نہ کوئی پہلے ایف آئی آر ہے، نہ یہ کسی کیس میں مطلوب ہیں۔ یہ کوئی ذاتی انا یا رنجش ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میں تھانے چل کے آپ کے اوپر پرچہ دیتا ہوں، اس سے کافی ساری چیزیں یہ ثابت ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ مولانا صاحب کے اوپر نہ یہ کوئی کرمینل ہے، نہ ان کے اوپر کوئی پہلے سے ایف آئی آر ہے، نہ ہی یہ کوئی کسی مقدمے میں مطلوب ہیں۔ یعنی اب وہ ان کو ٹھوک رہا ہے، جو ایف آئی آر تھانے دار صاحب نے کرنی ہے وہ اب کرنی ہے۔ اب اس میں مولانا صاحب نے کیا کیا ہے، جس چیز کا برا اس جوان نے محسوس کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد مولانا صاحب کو ڈالے میں بٹھایا گیا۔ ڈالے میں بٹھانے کے بعد مقامی ایم پی اے کا فون آتا ہے ایس ایچ او کو اور فوراً وہ مولانا صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایک عالم دین کو اس طرح روڈ کے اوپر کھڑا کر کے اس کا گریبان پکڑ رہے ہیں اور ٹھیک 5 منٹ بعد آپ نے ایک فون کال پہ ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہتر، میرے خیال میں تو بہتر یہ تھا کہ آپ
ان کے پیشے کا لحاظ کرتے, آپ ان کی سنت رسول کا لحاظ کرتے اور ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرتے. اگر آپ نے 5 منٹ بعد ان کو چھوڑنا ہی تھا, یا تو وہ کسی ایسے مقدمے میں آپ کو مطلوب تھے کہ انتہائی سنگین مقدمات میں یہ مطلوب ہے, سمجھ آتا ہے, لیکن ایک شریف شخص جس کا جرم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, یعنی وہاں کے جو مقامی لوگوں کی رائے ہے کہ انتہائی شریف النفس یہ قاری سعید صاحب ہیں, یعنی اس طرح کے شریف لوگوں کو اس طرح سڑک کے اوپر کھڑے کر کے گربان سے پکڑنا انتہائی ہتک امیز ہے.